کھیل ابھی جاری ہے اور کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو 9 فروری کو کھیل کھیلا گیا اس کو سسٹم نے قبول کر لیا ہے، اس کو ہمارے نظام نے اور ہمارے اداروں نے قبول کر لیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا ہے، دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی احمق ہو نہیں سکتا جو یہ سوچ رہا ہے. کیونکہ ابھی کسی نے بھی اس سسٹم کو، اس جعلی نظام کو قبول نہیں کیا، اور یہ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ دیا ہے 8 فروری کو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے اکارڈنگلی ان کے منتخب نمائندے جب تک نہیں آ جاتے اور جب تک ان منتخب نمائندوں کو جن کو ووٹ ملا ہے ان کو اقتدار منتقل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کوئی بھی کسی کے کھاتے میں بھی، کسی کے حصے میں بھی کوئی سکون کا سانس نہیں ہے. اور اس کا جتنی جلدی یہ حل کر لیا جائے بہت اچھی بات ہے، اور جتنا اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے عوام کا ہوگا، اور اگر نقصان پاکستان کا ہوگا تو پھر ان لوگوں کا بھی ہوگا جو کہ اس کو تسلیم کرنے میں رکاوٹیں کھڑے کریں گے، ان کا بھی نقصان ہوگا. اور یہ جتنا بھی ایک جعلی نظام بنایا گیا ہے، حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا حکومتی ڈھانچہ اس کو جتنی مرضی بساکھیاں فراہم کر دی جائیں، جتنی مرضی ان کو ان کی پشت پناہی کر دی جائے، جتنی مرضی ان کو سپورٹ دے دی جائے، تو یہ جو ہے جعلی عمارت یہ برقرار نہیں رہنے والی. اس نے زمین بوس ہونا ہی ہونا ہے، وہ آج ہو جائے یا کچھ عرصے کے بعد ہو جائے. اور جتنا عرصہ یہ جعلی نظام پاکستان کے عوام کو نظر آتا رہے گا، پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ پڑھی لکھی نوجوان نسل اور اس سے بڑھ کر جو دیہاتوں میں بیٹھا ہوا ایک مزدور اور کسان ہے، اس کو بھی یہ چین نہیں آئے گا، اس کو بھی غصہ آتا رہے گا، اور وہ دیکھتا رہے گا. وہ جب بھی اپنے ارد گرد جعلی ایم این ایز ایم پی ایز کو دیکھے گا، جعلی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیکھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اس کے باوجود یہ ہم پہ آ کے حکم چلا رہے ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. یہ مسئلہ پھیلتا جائے گا، ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، اور یہ اگلی نسل کو بھی شفٹ ہوگا اور اگلی نسل کو بھی منتقل ہوگا، اور لوگ پھر انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اگلا موقع ملے گا اور کب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کو فارغ کر دیں گے. یہ بات پلو سے باندھ لینی چاہیے. یہ جو بھی اس مسئلے کو کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت اس کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام کی طاقت اور جنرل ول کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے کسی بھی صورت میں. منشاء عام جس کو کہتے ہیں، منشاء عام کے اگینسٹ آپ جا ہی نہیں سکتے. تو لہذا اس پہ جتنا جلدی ہو سکے کر لیں، کیونکہ نون لیگ جو ہے، نون لیگ جن کو آپ نے اقتدار دیا، اس نے تو پہلے بھی مسائل پیدا کیے، اور فسطائیت جو پھیل رہی تھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، بلکہ بہت خوش ہوئی کہ فاشسٹ اور ایک طرز حکومت آ رہا ہے اور ہماری دال گل رہی ہے. اب پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں 9 مئی کا خاص طور پہ تذکرہ ہوا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 9 مئی کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا تذکرہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ 9 مئی کی آڑ میں جتنا ظلم ہو چکا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 1970 جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا، اس کے بعد یہ شدید ترین ظلم ہوا، اور اس پہ اب جن کے ساتھ ہوا وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، منظر عام پہ آ رہے ہیں، وہ اپنی دکھ کی داستانیں سنا رہے ہیں، اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر سنا رہے ہیں، اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے. وہ اپنا کیتھارسس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو گھٹن میں تھے، وہ تو قیدی بن کے رہ گئے تھے اپنے ہی ملک میں، قیدی اپنے ہی ملک میں مجرم بن کے رہ گئے، ناکردہ گناہوں کی سزا ان کو. کل شیخ وقاص اکرم صاحب مسلسل 2-3 دفعہ اپنے 2-3 پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں. کل عمر ڈار صاحب کو میں سن رہا تھا، عمر ڈار اپنی باتیں بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے عثمان ڈار وہ بتا چکے ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے اپنی رودات سنائی، شہریار افریدی نے سنائی کہ کس طریقے سے گھروں سے نکال دیا گیا. یعنی ہم پاکستان میں
پاکستان کے ہوتے ہوئے، پاکستانی ہوتے ہوئے ہم ایسے ہو گئے جیسے ہم کسی دشمن ملک کے شہری ہیں۔ تو یہ سارا کچھ، یہ ایک نہیں ہے، شاندانہ گلزار نے سنایا قصہ، اس کے بعد صداقت عباسی صاحب، علی نواز عوان صاحب، اعظم سواتی صاحب، اور جو جیلوں میں ہیں طیبہ راجہ کو سن لیں، اور جو جیلوں میں اس وقت موجود ہیں ان کی داستانیں سن لیں، تو آخر ایسا کون سا ناکردہ گناہوں کی سزا، اور صرف 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا، جتنا ظلم کیا گیا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ بالکل یہ بھلایا نہیں جائے گا جب تک کہ دکھوں کا مداوع نہیں کیا جائے گا۔ اور دکھوں کا مداوع اسی طرح ہوتا ہے جب پاکستان کے عوام کی بات سنی جائے، ان کا رائٹس جو ہیں، ان کے حقوق تسلیم کیے جائیں۔ یہ میرے سامنے پڑا ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی سزائے موت، پھانسی کہ 45 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ، 9 رکنی لارجر بینچ، 9 اعلیٰ ترین ججز، وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا اور ان کو سزائے موت غلط دی گئی، ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اور ایک ڈکٹیٹر کا حکم تھا اور ڈکٹیٹر نے حکم دیا، اور اس وقت تمام ججز جو ہیں انہوں نے اس کو اوبے کیا، اور جو حکم آیا وہ کر دیا۔ لیکن آج ابھی تو یہ سلسلہ، ابھی تو رائے آئی ہے نا، اب اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ تو جس چیز کا قوم کو 45 سال پہلے سے پتا تھا، یہ 79 میں پتا چل گیا تھا لوگوں کو، اس وقت پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا اور ان کو ایک فاشسٹ سوچ کے تحت ان کو پھانسی دی گئی۔ تو آج یہ فیصلہ ہو چکا، تو جو کچھ آج ہو رہا ہے اور جو پچھلے 22 ماہ میں ہو چکا ہے، وہ بھی تو سارا چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، وہ بھی تو ساری ذہنوں میں پیوست ہو چکی ہیں۔ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں کوئی وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو معاملہ ہے، یہ کیسے موقع ملا؟ کیونکہ 79 میں ان کو پھانسی دے دی گئی، اور جس طریقے سے دی گئی اور پھر جس طریقے سے ان کی تدفین کی گئی، وہ ایک لیکن ذوالفقار علی بھٹو آج بھی پاکستان کے عوام میں زندہ ہیں، اور ان کو ہیرو مانتے ہیں، ان کو لیڈر مانا جاتا ہے، اور وہ ہیں۔ اور جنہوں نے یہ سارا، وہ پوری کی پوری رجیم اس وقت نہیں ہے، کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے اس پوری رجیم کا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد گورنمنٹ ملی پیپلز پارٹی کو بھول گئے تھے سارے، انہوں نے ایک یہ ریفرنس چٹھی ڈال دی 2011 میں، اور اس چٹھی کو پذیرائی ملی اب جو ہے وہ پذیرائی ملی 11 کی چٹھی ڈالی 2011 کی، اور یہ 13 سال بعد اس کی سنوائی ہوئی، اور 13 سال بعد 9 رکنی لارج بینچ کے تحت کہہ چکا ہے۔ اور میں اب سوال کرتا ہوں ان آنریبل ججز سے، جو 9 ججز جنہوں نے یہ کہا ہے کہ 45 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سزائے موت غلط دی گئی، فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں، انڈائریکٹلی ان کو قتل کیا گیا اور کرمنل ایکٹ کیا گیا، اور ان کو جوڈیشری کے ذریعے کیا گیا، پولیس کے ذریعے اور پروسیکیوٹر کے ذریعے، وہ سارے انوالو تھے، اور حکم حاکم ایک ہی تھا، ان حکم چل رہا تھا، کیونکہ رویداد خان زندہ ہیں، اور اس وقت کے اہم کردار رویداد خان زندہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے، اور کچھ ججز جانے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ بتا گئے، تو میں آنریبل ججز سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو آنریبل 8 ججز اور تھے، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا، جو کچھ پچھلے 22 مہینوں میں ہوا، اور پچھلے خاص طور پہ 1 سال کے اندر ہوا، وہاں سے لے کے آج تک بھی تو ساری باتیں ان کے علم میں ہیں۔ تو اس وقت جو الیکشن چوری ہوا، اس سے لے کے یہاں تک آ جائیں، پھر الیکشن چوری ہو گیا، پھر دستور کو پامال کیا گیا، 90 دن کی حکومتیں 1.25 سال تک چلی گئیں، 90 دن کی حکومت 7 مہینے تک برقرار رہی، کاکڑ حکومت 7 مہینے، سندھ حکومت نگراں 7 مہینے، خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت 7 مہینے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تو 1.25 سال۔ تو یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہوا۔